نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ نئے اسلامی سال کی ابتدا ہے، یکم محرم الحرام آنے کو ہے، اور محرم الحرام کے آتے ہی دین اسلام کی قربانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت، اور اسی محرم الحرام کے پہلے عشرے میں 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بہت ساری فضیلتوں سے، برکتوں سے اور بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ بہت سارے واقعات اس ماہ مقدس میں درپیش آئے، لیکن محرم الحرام جیسے ہی شروع ہوتا ہے، آیا ہمیں اس نئے اسلامی سال کی ابتدا کس طرح کرنی چاہیے؟ محرم الحرام اور ہمارے کرنے کے کام، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نئے سال کی پلاننگ کرنی ہے۔ جس طرح مختلف ادارے اور کمپنیاں سال کے اختتام پر حساب و کتاب کرتی ہیں، اور حساب و کتاب کی کمی کی صورت میں پھر نئے سال کے لیے لائحہ عمل اور ہدف مقرر کرتی ہیں، اسی طرح محترم سامعین و ناظرین، ہمیں بھی اپنے نئے اسلامی سال کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ جس طرح گزشتہ سال میری عبادتوں کے اندر بہت کمی رہی، آئندہ سال میں ان کمیوں کو دور کرنے کی 100% کوشش کروں گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال مجھ سے حقوق العباد میں کوتاہیاں ہوتی رہی، میں غفلت برتتا رہا حقوق العباد کے معاملے میں، لیکن آئندہ سال غفلت سے کام نہیں لوں گا، حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کروں گا، لوگوں کے حقوق غصب نہیں کروں گا، لوگوں پر ناحق ظلم و زیادتی نہیں کروں گا، لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی معاملات کے اندر غفلت سے کام نہیں لوں گا، حقوق العباد سلب نہیں کروں گا۔ اس بات کا بھی مصمم ارادہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی عزم کرنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا تھا، میرے اخلاق اچھا نہیں تھے، میں کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کیا کرتا تھا، لیکن آئندہ سال میں اپنے اخلاق کو اخلاق حمیدہ سے مزین کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتوں گا، اپنے اندر اچھے اور نیک اخلاق اور اخلاق حسنہ کو پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی عزم کرنا چاہیے کہ میں گزشتہ سال اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کر چکا تھا، گزشتہ سال میں نے اپنا آپ اپنے نفس کے تابع کر رکھا تھا، لیکن آئندہ سال اپنے نفس کو دبا کر رکھوں گا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھوں گا، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھوں گا، تاکہ میں اپنی خواہشات کی مرضی کی زندگی نہ گزار سکوں۔ کیوں؟ گزشتہ سال جب میرا نفس میرے اختیار میں نہیں تھا تو میں حلال اور حرام میں تمیز نہیں کیا کرتا تھا، اپنی آمدنی کے اندر حرام کی آمیزش کو محسوس نہیں کیا کرتا تھا، لیکن آئندہ سال میں اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ اپنے حلال رزق میں سے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو کھلاؤں پلاؤں گا۔ تو یہ نیا سال ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہماری گزشتہ سال ماضی کی غفلتیں اور سستیاں اور ماضی کے اندر جو ہماری کمیاں کوتاہیاں تھیں، ان سے ہم دستبردار ہو کر آئندہ سال اللہ سے نیک نیتوں کے ساتھ اچھے انداز میں نئے سال کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہم گزشتہ سال کا محاسبہ کر کے آئندہ سال کی پلاننگ کریں، کیونکہ جو سال گزرتے چلے جا رہے ہیں ہم موت کے اتنا ہی قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ جانے موت کب اور کس وقت ہمارے دروازے پر اور دہلیز پر آن کھڑی ہو۔ ہمیں آخرت کی تیاری، آخرت کی فکر کے اندر بھی تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے، اور گزشتہ گناہوں کی زندگی سے توبہ طائب ہو کر اور عزم مصمم کر کے کہ آئندہ کمی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ محرم یعنی اسلامی نئے سال کی ابتدا کا سورج جو ہم پر طلوع ہو، ہمارے لیے اطاعت اور فرما برداری کا ہو، بھائی چارگی کا ہو، آپس میں اخوت، آپس میں ایک دوسرے کا درد بانٹنے کا ہو۔ اللہ پاک ہمیں آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔